ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما علما بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر انعام ہوا غیر المغضوب علیہم ورنہ کہ جن پر غضب کیا گیا ولا الضالین وہ جو گمراہ ہوئے۔ سورۃ نساء میں ہے وَمَن یُطِیعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ۔ وَمَن یُطِیعِ اللَّهَ جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی والرسول اور اس کے رسول کی فَأُولَٰئِکَ پس وہی لوگ ہیں مع الذین ساتھ ہوں گے انعم اللہ جن پر انعام کیا علیہم اللہ نے من النبیین نبیوں میں سے والصدیقین اور صدیقوں سے والشہداء اور شہیدوں سے والصالحین اور نیکوکاروں سے۔ سورۃ فاتحہ دعا ہے اور یہ آیت بھی اس کی 7ویں آیت ہے اور اس میں اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا جو ہدایت اور استقامت والے تھے، خدا اور اس کے رسول کے ماننے والے تھے، اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جایا کرتے تھے، جن میں انبیاء، صدیق، شہید اور نیک لوگ شامل ہیں۔ اس آیت میں نیک لوگوں کی صفات ہیں جن کی وجہ سے وہ انعام یافتہ ہوئے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد گمراہ لوگ ہیں، یعنی ایک وہ ہیں جن پر غضب کیا گیا اور ایک وہ ہیں جو گمراہ ہوئے۔ یہ دو راستوں کا فرق معلوم ہو جائے تاکہ ہر شخص اس سے بچے، یعنی حق کا علم بھی ہو اور حق پر عمل بھی ہو۔ یہودیوں کے ہاں علم نہیں تھا اور نصاریٰ کے ہاں عمل نہیں تھا، اس لیے یہودیوں پر غضب ہوا اور نصرانیوں کو گمراہی ملی، اس لیے کہ باوجود یہودیوں نے علم کے باوجود عمل چھوڑ دیا اور ان پر اللہ کا غضب ہوا، اور نصرانی گو کہ ایک چیز کا ارادہ کرتے ہیں لیکن صحیح راستے کو نہیں پا سکتے، اس لیے ان کا طریقہ غلط ہے اور اللہ کی اطاعت سے وہ ہٹے ہوئے ہیں۔ جیسے یہودی غضب میں پیش تھے تو قرآن میں ہے منہم من لعنہ اللہ وغضب علیہ، اور بعض ان میں سے ہیں جن پر اللہ کی لعنت اور غضب ہوا اور ضلالت میں پڑے ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا قد ضلوا من قبل وأضلوا کثیرا، یعنی کہ وہ گمراہ ہوئے اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور اس راستے سے، سیدھے راستے سے وہ بھٹکے ہوئے تھے کہ پہلے گمراہ تھے، قَدْ ضَلُّوا وہ گمراہ تھے، من قبل اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور وہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے۔ قرآن میں مَن یُضْلِلْهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ اس میں کہا جا رہا ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، یعنی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا، پوری سورت کا یہ اللہ نے بتا دیا کہ 7 آیتوں میں سب سے پہلے اللہ کی ثنا، صفت اور اس کے پاکیزہ ناموں کی صفتوں کا بیان ہے، اور قیامت کے دن کا اپنی بے بسی کا اقرار ہے کہ اور عبادت کریں تو خلوص سے کریں، اللہ کی توحید کو مانیں، صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنا۔ ہدایت انہیں قیامت کے دن پل صراط بھی پار کرا دے گی، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جگہ بھی دلوائے تاکہ نیک لوگ جنت میں اور باطل یعنی جھوٹی غلط راستوں پر چلنے والوں سے دوری ہو۔ اس پوری سورت کا نچوڑ یہی ہے کہ اللہ نے سورہ فاتحہ کو دعا
اس کا نام ہے، اور اس میں دعا کی طرح آخر میں درمیان میں مانگا جا رہا ہے کہ پہلے ہم اقرار کرتے ہیں، پھر جب ہم اقرار کرتے ہیں تو یہ بھی ساتھ کہتے ہیں اللہ میں یہود و نصارہ جیسا نہ کرنا، جس طرح وہ لوگ جاننے کے باوجود بھی جانتے نہیں تھے، وہ بس اپنی ضد میں اڑے ہوئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسحاق سے کیوں نہیں پیدا ہوئے، بنو اسماعیل سے کیوں پیدا ہوئے، یعنی وہ اپنی ضد میں اڑے ہوئے تھے اپنے بغض اور عناد کی وجہ سے، جن کا آگے سارا بیان آئے گا کہ یہ ان لوگوں نے گمراہی میں اور زیادہ گمراہ ہوتے چلے گئے اور سیدھے راستے سے بھٹکتے چلے گئے، اور انہوں نے اپنے لیے وہ راستہ چنا جو سوائے دوزخ کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ تو بندہ ادھر اقرار کر رہا ہے کہ اللہ جن پر تو نے انعام کیا میں ان راستوں پر چلا، اور جن پر تیرا غصہ اور غضب ہوا اللہ میں ان راستوں سے بچا، کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو صراط مستقیم مانگیں گے تو اللہ صراط مستقیم عطا کریں گے، اور اللہ سے مانگیں گے اللہ ہمیں شیطان سے بچا تو اللہ بچا دے گا، اور اگر ہم کوشش کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح انسان جب اللہ سے استقامت مانگتا ہے کہ اللہ اگر میں سیدھے راستے پہ چل گئی تو اللہ مجھے اس میں مضبوطیاں عطا فرما، اللہ مجھے یہ راستہ میرے لیے آسان کر دے، اللہ میرے لیے دین اور دنیا اور آخرت آسان کر دے، مجھے کامیاب کر دے۔ تو ساری دعائیں مانگنے کے بعد جب انسان کہتا ہے کہ ولدالین آمین، اے اللہ میری دعا قبول فرما، اے اللہ میری دعا قبول فرما، مجھ پر احسان کر دے، اللہ میری دعا کو قبول فرما دے، تو اللہ کیا کہتا ہے کہ میرے بندے میں تیری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ اللہ تو دعا قبول کرتے ہیں، جب انسان حق کے راستے میں آتا ہے تو اللہ بھی دعا قبول کرتے ہیں۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ اتنی زور سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی تو آمین کی آواز سے مسجد گونج اٹھتی۔ تو اسی طرح یعنی کہ ہم لوگ دعا کے بعد جب آمین کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ ہماری امیدوں کو نہ توڑ، اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے۔ تو آمین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، مگر اس کی سند ٹھیک نہیں ہے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، تو اللہ قبول کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے گناہوں سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کی زندگی میں مشکلات، آزمائشیں اور تکالیف بہت آتی ہیں، مگر اس میں اگر جو میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ جو تکلیف انسان کو اللہ کے قریب کر دے وہ تکلیف اس کو جنت میں لے جائے گی، اور جو تکلیف انسان کو اللہ سے دور کر دے تو وہ چیز اس کو دوزخ میں لے جائے گی۔ یعنی اگر عاجزی، محبت اور یقین، اعتقاد اور عطائیت کے ساتھ ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے، انبیاء کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے، 1.25 لاکھ انبیاء کو مانتے ہیں ہم، کتابوں پہ ہمیں یقین ہے، تو ہم ان راستے پہ چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائیں گے، اور جب ہم اپنا نعوذ باللہ راستہ غلط انتخاب کریں گے تو اللہ کا غصہ، جیسے یہودیوں پر اللہ کا غضب، اللہ نے غضب ان کے اوپر کیا، یعنی غصے کا اظہار کیا، اور وہ لوگ اپنی اصل چیزوں سے ہٹ گئے، اور آج دیکھ لیں کہ یہود و نصارہ کا وہ مقام نہیں ہے جو اللہ نے ان سے لے کر کے امت محمدیہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک کے لیے بلند کر دیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا اللہ وہ قبول فرمائے، اور ہماری سب دعاؤں کو ہمارے لیے بہتر اور ہمیں قبول کر لے، اور ہمیں معاف فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔